شروع اللہ کے پاک نام سے۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1-2 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایات دی تھیں۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح پیش آئی، اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ انسانی لٹریچر کی پوری تاریخ میں اس سے زیادہ دلچسپ اور کوئی سفر نہیں ملتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک جبرائیل فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا۔ نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے۔ سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اس میں دانائی، ایمان، یقین، بردباری بھر دی۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اسی نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے۔ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ تھی جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت لحم تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف بھی متوجہ نہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سنوری نظر آئی، اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ حضرت جبرائیل نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل نے کہا، یہ دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو اب تک کے آ چکے تھے۔ آپ کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئی۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے آگے کون آئے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔
پہلے آسمان پر پہنچے، اب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے، مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ آپ کے مہرے سے اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں لوگ تھے۔ وہ شخص دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو رب العزت اور عالم خالق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام و قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزرا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور فرمایا، اب آپ آگے جائیے، اس سے آگے میں ایک ہاتھ بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ پہلی بار عرش کے دروازے کھلے۔ اللہ اور عرش کے درمیان لامحدود نور کے پردے ہیں۔ اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جیسے ہی اس نور پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میری زندگی، میری عبادات، میرا سب کچھ، میری جان، میرا مال، اللہ آپ پر قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہستی پر جس پر خود اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا اور فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر سلام ہو اے نبی اور رحمتیں ہوں اللہ کی اور آپ پر اللہ کی برکات ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ہم کلام، قربان جائیں ایسی ذات پر اس موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے اور فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے اللہ صرف مجھ پر ہی نہیں ہم سب پر اور آپ کے نیک بندوں سب پر آپ کا سلام ہو۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد کے لیے لوح نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ تھے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، میرے محبوب آپ کو وہ دوں گا جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے جو بات چیت ہوئی ان میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رودات سن کر کہا میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور ان میں کمی کروائیے۔ حضرت موسیٰ کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازوں کی کمی کی جاتی رہی۔ آخر کار 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ رودات سنائی۔ پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ ان کے پاس آپ کے مذاق اڑانے کا ایک اور موقع آ جائے گا۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس دشمن اسلام نے طنزیہ آپ سے پوچھا کوئی تازہ خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی۔ اس نے پوچھا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ اس نے کہا بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے کہا قوم کو جمع کروں، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ رات میں ناممکن ہے، محال ہے، بے شک ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے شک تھا، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ محمد دیوانہ ہو گیا ہے۔ آنن فانن یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مسلمان یہ سن کر اسلام سے پھر گئے۔ اس امید پر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے کہ یہ محمد کے دوست ہیں، یہ اگر پھر جائیں تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو یہ ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں روز سنتا ہوں ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر حرم کعبہ میں آئے، رسول اللہ موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ پوچھا کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا؟ جواب دیا ہاں۔ حضرت ابوبکر نے کہا بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کر دیا اور ایک ایک چیز اسی طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور آپ دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا جاتے ہوئے میں فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں قافلے کے پاس سے گزرا۔ بعد میں ان قافلے والوں سے آپ کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ معراج کے متعلق احادیث بہت کلیئر ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج خواب میں ہوئی تھی، اگر یہ خواب میں ہوئی تو عرب والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟
خواب میں تو ہم بھی اڑتے پھرتے ہیں، خواب ہوتا تو سٹوری ہی اینڈ ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ کہا ہوتا کہ یہ اصل میں ہوا ہے، خواب ہوتا تو کوئی اعتراض ہی نہ ہوتا۔ اگر اس کا انکار کرنا ہے، اسے خواب ہی کہنا ہے، تو پھر ابوبکر صدیق کی گواہی، علی المرتضیٰ کی شہادت، سب کا ہی انکار کرنا ہے۔ معراج کا ہی انکار ہے تو پھر قرآن کا انکار کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی